بازار جگہ شیطان کی، مساجد جگہ رحمان کی. وہاں جائیں گے نسبت اس سے ہوگی، یہاں آئیں گے نسبت اس سے ہوگی. اس کی نسبت جہنم میں لے جائے گی، اس کی نسبت جنت کے 8 دروازے کھلوائے گی. یہ وقت بازار میں گزر رہا تھا، اسے پسند نہ آیا، اس نے یہاں بلا لیا. اور کئی لوگوں کو آنے کی دعوت دی، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا کہ ہم اچھے، ہماری سوسائٹی اچھی، ہماری دکان اچھی. اللہ نے اسی کے سپرد کر دیا. وہ کیا کہتا ہے؟ کیا کروں دکان سے فرصت ملتی نہیں، کیا کروں کاروبار سے جان چھوٹتی نہیں. چھوٹے گی ملے گی فرصت جب موت کا جھٹکا آئے گا، چھوڑے گا نہیں چھڑائی جائے گی، فرصت لے گا نہیں دلوائی جائے گی. پھر کہے گا اللہ اللہ معاف کر، اللہ معاف کر. آج کہتے ہیں نا یار یہ کوئی گھسے پیٹھے لوگ تھوڑی ہیں جماعت والے، ذمہ دارہ ہے. اپنے معاشرے میں اپنے رہنے والوں میں عزت ہے. جب آپ کو اللہ کی بات سنائیں اور آپ انہیں دیکھ کے مسکرائیں تو غصہ آتا ہے. ایسے پی جاتے ہیں جیسے گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈا پانی. آج ہی سماج آ جا یار، کیا کہتا ہے؟ بد نصیبی ہے آپ لوگ نیک ہو، بد نصیبی ہے آپ لوگ نیک ہو. میری بد نصیبی، میں تو بڑا گناہگار ہوں. جو یہ کہے میں بڑا گناہگار ہوں وہ اپنے پر اور ظلم کر رہا ہے. میں اب کیوں کہوں میں گناہگار ہوں؟ گناہ میرے ہیں، معاف میرے رب نے کرنے ہیں. میں تمہارے سامنے کیوں گیت گاؤں میں گناہگار ہوں؟ اگر تو معافی تم نے انہوں نے دینی پھر تم بڑا گناہگار بنا. جتنے لوگوں کے سامنے کہو گے میں گناہگار ہوں، آپ اتنے ہی قیامت کے دن اپنے لیے گواہ بنا رہے ہو. اللہ جب ستاری والا معاملہ فرما کے پردے میں مغفرت کا اعلان کریں گے، لوگ کھڑے ہوں گے اللہ یہ گناہگار ہے، یہ گناہگار ہے. ہم نہیں کہتے یہ کہتا تھا، یہ کہتا، پکڑ اللہ اسے. کیوں کہتے ہو گناہگار ہو؟ پھر کیوں کہتے ہو؟ آپ تو ماشاءاللہ اللہ کے قریب ہیں. اچھا، اس کا مطلب جو نیک ہے وہ قریب جا سکتے ہیں، خدا بدوں کے قریب نہیں آتا. اس نے تو اپنی رحمت کا اعلان گناہگاروں کے لیے فرمایا، نیکوکاروں کے لیے کہاں کہا اس نے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آؤ جنہوں نے ظلم کیے، جانوں پر ظلم کیا، آؤ میں ان پہ اپنی رحمت برساؤں. تم کہتے ہو نہیں جی ہم تو بہت دور ہیں اللہ سے، بڑے گناہگار ہیں جی، بڑے گناہگار ہیں، معافی. آپ دعا فرما دیں، آپ دعا فرما دیں. میں کیوں دعا کروں؟ جس نے کلمہ پڑھا وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے. میں اور آپ اللہ کا کنبہ ہیں. الخلق عیال اللہ، کنبہ ہے اس کا. میرے کنبے کو تکلیف پہنچائے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس کے کنبے کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا. ہر آدمی اللہ کے قریب ہے اور قریب سے قریب تر ہو. مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے سارس کے حضرت دعا فرما دیں. تم مجھ سے کیوں کہتے ہو؟ خود کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے پاس تو اتنا بڑا ہتھیار ہے دعا کی قبولیت کے لیے. حضرت یہ وہ کیا کہ اللہ نے جو تمہارے چہرے پہ سنت سجائی ہے نا، جب کوئی مشکل آن پڑے اسے ہاتھوں میں پکڑ کے کہا کرو اللہ میرے چہرے کو نہ دیکھ، محمد کی سنت کو دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو ہاتھ میں پکڑ کے اللہ سے دعا کرو. کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اللہ تیری بات کی لاج رکھے، میری بات کی لاج رکھے، نہ رکھے اس سنت کی لاج اللہ ضرور رکھیں گے میرے بھائی. اللہ سے مانگا کرو. مولویوں کے کو محتاج کیوں بن گئے؟ پیدا بچہ ہو مولوی صاحب کا محتاج اذان دو، ہے جی. بیمار ہو جائے مولوی صاحب کے محتاج آؤ جی دم کرو. تمہیں قرآن نہیں آتا؟ کوئی فوت ہو جائے تو مولوی صاحب کے محتاج.
جنازہ مولوی صاحب کے محتاج، غسل مولوی صاحب کے محتاج. یہ ساری ذمہ داریاں دین سیکھنا مولویوں کی ذمہ داری ہے، باقی سارے حرام موت مرنا چاہتے ہو. نمازیں مولوی پڑھیں، زکوٰۃ حج کا اہتمام مولوی کریں، ہیں جی متقی علماء مولوی بن جائیں، 5 وقت کی پابندی تہجد گزار بن جائیں، باقی سارے حرام موت مرنا چاہتے ہو کہ میں کوئی سروکار نہیں دین سے. تم سارے مولوی ہو. مولوی کوئی عیب نہیں ہے. اب تو ماشاءاللہ مولوی کی پہچان یہ کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہے وہ مولوی ہے. بھئی کھتری کیوں نہ ہو، سکھ کیوں نہ ہو، وہ بھی مولوی صاحب ہے. گدا گاڑی چلانے والا داڑھی او مولوی صاحب، بس کا کنڈکٹر او مولویا. ہمارے تو عجیب عجیب خطاب نہ ہو مولویا اور مولوی ہوئے، عجیب انداز لیتے ہو. اس کی وجہ یہ کہ لوگوں نے داڑھی مونڈوں کو عزت والا دیکھا. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں داڑھی مونڈا کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. جس کے نہیں تھی وہ روتا تھا، جس کے 2 بال تھے وہ ان کو سنبھالتا تھا. تو وہ یہ کنسیپٹ نہیں تھا، یہ طریقہ نہیں تھا کہ بھئی جس کے داڑھی ہوگی وہ مولوی ہوگا. یہ پہچان نہیں ہے. تم سارے مولوی ہو اگر دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اگر نہیں ہے، اگر کلمہ ہے تو انسان کلمہ نہیں اور کلمے کی پہچان نہیں، کل انعامی بل ہم اغل، جانوروں سے بدتر. اگر اللہ کے سجدے کا انکار کرے شیطان سے نیچے ہو جاتا ہے، اور سجدہ کر کے راضی کرے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. میرے بھائی اپنی تھوڑی سی زندگی کے رخ کو بدلو. 1 سال کے بعد جلسہ کروا لینا اور لوگوں کو بلا کے دعوت دینا. تم سال کے 365 دن میں جلسہ کرو، 4 آدمی اکٹھے کر کے آپس کے اندر دین کا مذاکرہ، یہ جلسہ ہے. رات کو گھر میں اپنے بال بچوں کو بٹھا کے اللہ رسول کی بات کرو، یہ جلسہ ہے. یہ جلسہ نہیں ہے، یہ تو لو لپیٹ والا کام ہے. لگے پڑے ہیں سارے میرے سمیت، ہم کون سا کوئی جنید بغدادی ہیں. اب جلسے نام بن گیا گندم اور پیسے اکٹھی کرنے کا، اللہ جانے. اور آپ لوگ اس طرح پھنستے کوئی نہیں. مصیبت بھی تو یہ ہے نا، قابو نہیں آتے تم لوگ. بڑے بڑے دعوے کر کے لکھوا دو گے سارا سال. میں تو عرض کرتا ہوں گندم لکھواؤ، ساتھ جو ہے وہ 200 روپیہ جوتوں کا بھی مولوی صاحب کو لے کے دے دو. گھس جاتے ہیں جوتے. السلام علیکم. جوتے گھس جاتے ہیں، جوتے گھس جاتے ہیں، یقین جانے. آج دیں گے کل دیں گے، آج دیں گے کل دیں گے، وہ دینے 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 پر اجر ہی ختم ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ دروازے پہ مولوی صاحب کے، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ بچہ بھیجا، 500 روپے کی گندم، 300 روپے کا پیٹرول پھونک دیا. اور بڑا حرمد ہے یار، قابو ہی نہیں آندا پیا. انہوں نے کہا مولوی بھی بڑا چمٹی گیا، جان ہی نہیں چھڑدا پہ یار. اب وہ ثواب کہاں رہا اس کے اندر؟ مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ اس میں ثواب کہاں رہا؟ جو اپنے ہاتھ سے اپنی مرضی سے دو گے اللہ کی رضا کے لیے اجر اس کا. رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، دیکھنا لوگ کس طرح دھڑا دھڑ دیتے ہیں اور طرح طرح کے اعلان ہوں گے، فلاں کی خیرات، فلاں کی زکوٰۃ. او میونسپل کمیٹی میں، بازار میں عصر کی نماز کے بعد سموسے پکوڑے، 1 کھجور جس کے اندر 4 کیڑے نکلیں اور پانی. واہ جی واہ، اتنی بڑی خیرات، اتنے روزے کھلوائے، اتنے روزے کھلوائے، ساتھ جوتے بھی پڑوائے، کپڑے بھی پھٹ گئے 1 کھجور کی خاطر. وہی اگر راشن کی تھیلی تراویح کے بعد خاموشی سے صاحب کسی کے گھر پہنچاتا تو کتنا اجر ہوتا. پر کیوں پہنچاؤں؟ مجھے دیکھ کے لوگ سخی کب کہیں گے، مجھے حاجی صاحب کب کہیں گے.